بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل حکم اسلام کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں۔ حکم اسلام چینل دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا، مجھے نصیحت کیجیے۔ مثال مشہور ہے، بڑوں کا کلام بھی بڑا ہوتا ہے، ان کے کلام میں یہ کمال ہوتا ہے کہ بظاہر مختصر مگر نہایت جامع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر کلام بھی مکمل اور جامع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے حقائق مختصر لفظوں میں بیان فرما دیا کرتے تھے۔ حق یہ ہے کہ نوع انسانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے زیادہ عمومی نفع کا حامل کلام پہلے نہ سنا نہ بعد میں کبھی سنیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کی طرف نماز پڑھ جو رخصت کرنے والا ہو، اور کوئی ایسا کلام نہ کر جس سے تجھے آئندہ کا عذر کرنا پڑے، اور اس چیز سے نا امید ہو جا جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، یعنی نماز ایسی پڑھو گویا یہ آخری نماز ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ فجر پڑھنے والوں کو معلوم نہیں کہ اسے ظہر پڑھنا نصیب بھی ہوگی یا نہیں، اور ظہر سے فارغ ہونے والوں کو یہ پتہ نہیں کہ عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے کی فرصت ملے گی یا نہیں، اس لیے آج جو بھی نماز پڑھی جائے وہ آخری سمجھ کر پڑھی جائے، اس سے یقیناً نماز میں رغبت پیدا ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہو تو ماں سوائے اللہ کو ہر چیز کو بالکل رخصت کر دو، ساری توجہ اللہ کی طرف کر دو۔ اس طرح نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا، خضوع خشوع کی کیفیت پیدا ہوگی، اس سے نماز کی اصلاح ہوگی۔ نماز میں رغبت پیدا کرنے کا اس سے بہتر علاج کیا ہو سکتا ہے؟ بزرگوں کی تدابیر ایک طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایک طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و نصیحت میں اس قدر نفع ہے کہ اندازہ لگائیے۔ سلیمان بن عبد الملک ایک مرتبہ حضرت ابو حدام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور سوال کیا، حضرت کیا وجہ ہے کہ موت سے ہمیں خوف آتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، اس لیے کہ تم دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کرتے ہو۔ ظاہری سی بات ہے کہ ہر شخص آبادی سے ویرانی کی جانب جانے سے خوف محسوس کرتا ہے۔ سلیمان نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر کہا، حضرت ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا رب کریم کے ہاں ہمارا کیا حال ہوگا، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا، اپنی حالت قرآن کریم کے سامنے پیش کرو، تمہیں اللہ کے ہاں اپنا حال معلوم ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے۔ سلیمان نے کہا، حضرت پھر اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ فرمایا، وہ تو نیکوں اور محسنوں کے قریب ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ نیک لوگ تو اس طرح دربار الہی میں حاضر ہوں گے جیسے برسوں کے بعد سفر سے لوٹنے والا مسافر جب گھر آتا ہے تو خوش ہو کر آتا ہے، اور برے لوگ اس طرح پیش کیے جائیں گے جیسے مدتوں سے بھاگا ہوا مجرم اور غلام جب پکڑا جاتا ہے تو حسرت کنا اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک رونے لگے۔ اس کے بعد کہا، حضرت آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمایا، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو تمام فرائض کو پورا کرتے ہوئے کامل اور مکمل وضو کرتا ہوں، پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کعبۃ اللہ کو سامنے، جنت کو دائیں، جہنم کو بائیں، پل صراط کو نیچے، موت کو پیچھے، اور اللہ تعالیٰ کو علم و کبیر تصور کر کے اس خیال سے نماز پڑھتا ہوں، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ سلیمان نے عرض کیا، حضرت کتنے عرصے سے آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا، الحمدللہ 40 سال سے یہی معمول ہے۔ سلیمان نے کہا، کاش زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نصیب ہو جائے تو میں کامیاب ہوں گا۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ کوئی ایسا کلام زبان سے نہ نکالا جائے جس کی وجہ سے بعد میں شرمندگی ہو، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں ہوتا۔ جیسے سوچ سمجھ کر تیر چلایا جاتا ہے ویسے سوچ سمجھ کر زبان چلائی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی بات کی جائے سوچ سمجھ کر کی جائے تاکہ بعد میں دوست احباب اور لوگوں کے سامنے غلط بیانی اور فضول گوئی پر کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ تم جو کچھ بولتے ہو صحیح بولو، کیونکہ تمہاری زبان کا ہر قول رب کریم کے یہاں محفوظ ہوتا ہے۔ جب تمہارا ہر قول محفوظ و مقبول ہے تو غلط بولنے پر کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی، پھر وہاں شرمندگی ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اے انسان، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، پہلے تولو پھر بولو۔ یہ مومن کی علامت ہے کہ مومن سوچ کر بولتا ہے اور منافق بول کر سوچتا ہے۔ اسی نصیحت میں اخلاقی اصلاح فرمائی کہ لوگوں کے مال و دولت پر نظر مت رکھو، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو،
یہ خوب کھا لیں اور مزے اڑا لیں، بس اللہ نے تمہیں حلال طریقے سے کمانے پر جو کچھ دیا ہے اس پر شکر گزار رہو، اسی میں عزت اور عافیت ہے۔ اللہ پاک کے سامنے عاجزی کرو اور لوگوں کے سامنے خوشامد نہ کرو اور قناعت اختیار کرو، کیونکہ عزت لوگوں سے نا امید ہونے میں ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ جب آدمی کسی عزیز و اقارب وغیرہ سے امید وابستہ کر لیتا ہے اور اس کی امید پوری نہیں ہوتی تو اس کی دل شکنی، مایوسی اور کبھی کبھار بدگمانی حتیٰ کہ بات جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے اور معاملہ دشمنی تک جا پہنچتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ کسی سے کوئی امید نہ رکھی جائے، تمام امیدیں اللہ سے ہی وابستہ کریں۔ یہ بھی تو حقیقت ہے کہ مالداری مال و متاع جمع کرنے کا نام نہیں، بلکہ اصل مالداری یہ ہے کہ انسان کا دل چین اور سکون سے لبریز ہو۔ یہی اصل مالداری دل کی وسعت سے ہے، نہ کہ مال کی کثرت سے، اور بزرگی عقل کی وجہ سے ہے، نہ کہ صرف سال گزار کر عمر رسیدہ ہو جانے سے، اور دل کا غنی قناعت کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے حدیث میں اس کی نصیحت فرمائی گئی، کیونکہ حرص کے ساتھ اگر ساری کائنات بھی مل جائے تو کیا حاصل، ایک کے بعد دوسرے کی طلب، اسی طرح بے چینی کے شکنجے سے نجات کیوں کر مل سکتی ہے۔ البتہ اگر قناعت کی دولت حاصل ہو جائے تو قناعت شخص فقیر رہ کر شاہانہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ قناعت کے ہونے سے انسان ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حال میں دولت مند رہتا ہے۔ کاش ہم قناعت اختیار کر لیں تو پھر ہمیں زندگی کا وہ لطف حاصل ہو جائے گا جو بڑے بڑے دنیا داروں کو میسر نہیں۔ بہرحال حدیث پاک میں جو 3 نصیحتیں فرمائیں بظاہر مختصر ہیں مگر حقیقت میں نہایت مفید اور جامع ہیں۔